الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ حدیث جبرائیل کی شرح کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے درس میں اسلام سے متعلق بتایا گیا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اسلام کے متعلق سوال کا جواب جب مل گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو ایک اسلام ہوتا ہے جس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے، اور ایک ایمان ہوتا ہے جس کا تعلق باطنی چیزوں سے ہے۔ ایمان کے متعلق بہت ساری تعریفات ہیں۔ صحیح تعریف ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں۔ لغت میں قال الایمان هو التصدیق، ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں، اور والاعتقاد الجازم یعنی پختہ یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ سلف صالحین نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الایمان ہوا اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، نطق، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل کرنا، اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل کرنا، یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، اور یہ ایمان طاعت و بندگی، نیکی اور بھلائی کے کاموں کو کرنے سے بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیہ، برائی اور فواحش و منکرات اور غلط کاموں کو کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تو اس آیت کے اندر زادتہم ایمانا سے پتہ چلا کہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 73 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے بہترین قول لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنے درجے کا ایمان ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرمندگی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ قول لا الہ الا اللہ اس ٹکڑے سے اقرار ہے، نطق ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اس کا تعلق عمل سے ہے، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا و شرمندگی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، انسان شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بڑھنے کے تعلق سے وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا،
اس میں یزداد کا لفظ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری آیت ہے، حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے کئی اقسام ہیں۔ مومن پختہ ایمان والا ہے، خوب نیکی کے کاموں کو کرنے والا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بھی ہے، اسی طرح سے دیگر بہت سارے نیکی کے کاموں کا انجام دینے والا ہے، اور بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں سے میں کوتاہ کرنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، نیکی کے کاموں کا انجام نہیں دیتا ہے بلکہ برائی کے کاموں میں ملوث رہتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں میں بھی کبھی کبھار ملوث ہو جاتا ہے، اس طرح سے اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، تو ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، ایمان کیا ہے؟ اخبرنا الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ پر ایمان رکھو۔ تو ایمان باللہ یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ ہم کس طرح سے اللہ پر ایمان رکھیں گے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ ایک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی کائنات کا مدبر ہے، وہی کائنات کو چلاتا ہے، ہم سب کا خالق، مالک اور رازق اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس کائنات کو ذرہ برابر بھی چلائے یا کوئی تدبیر کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہمارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو معبود ہو۔ اس طرح سے ہم اگر اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان باللہ ہوا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، ملک جو واحد ہے اس کی جمع ملائکہ ہے، اس کا معنی فرشتے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ضروری ہے، ایمان کا ایک رکن ہے۔ اور یہ فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا مکلف کیا ہے، جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی وہ انجام دیتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، چند کا ذکر حدیث کے اندر، قرآن کے اندر آیا ہے، اور باقی فرشتے بے شمار ہیں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آسمان پر ایک جگہ ہے، ایک گھر ہے بیت معمور، جہاں فرشتے 70,000 فرشتے ایک دفعہ عبادت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک دفعہ عبادت کرتے ہیں، اور اسے دوبارہ عبادت کرنے کا اس گھر میں موقع نہیں ملے گا، اتنی تعداد ہے۔ اور ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور انسانوں کی اتنی تعداد ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے بے شمار ہیں، فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا، گرچہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت صلاحیت نہیں دی ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ان میں کچھ مقرر فرشتے بھی ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، وہی لانے کی ذمہ داری ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام جنہیں بارش سے متعلق امور کی ذمہ داری ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت واقع ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے، ملک الموت جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، منکر نکیر جو قبر میں ہر انسان سے سوال کرے گا۔ تو اس طرح سے کچھ فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے حدیث کے اندر، اس پر ہم ایمان رکھیں گے، اور جن کا تذکرہ نہیں ہوا ہے جو بے شمار ہے، اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ نبیوں کے اوپر صحیفے کا نزول ہوا، کتابوں کا نزول ہوا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اور آخری آسمانی کتاب جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو کتاب ہوئی وہ قرآن مجید ہے، جو نہایت ہی مقدس کتاب ہے، جس میں ہماری شریعت کی پوری وضاحت ہے، احکام و فرامین مسائل سے بھرے ہیں، یہ مقدس کتاب ہے۔ ان کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صحیفے ہیں جن کا تذکرہ بھی ہے قرآن کے اندر، کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفہ دیا گیا۔ تو کتب اور صحیفوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتب اور صحیفوں کو نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رسول ہی، کہ ایمان کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلی کڑی آدم علیہ السلام ہے، اور آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بے شمار انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے اور چل بسے، بے شمار ہے، انگنت ہے، اس کی تعداد صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کی تعداد ہے، تو یہ تعداد فکس کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے وقت ضرورت انہی میں سے، ہم انسانوں ہی میں سے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، جن میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ بہت سارے نبیوں اور رسولوں کے قصے اور کہانیاں قرآن میں بھی موجود ہے، اور بہت سارے نبی ایسے بھی گزرے جن کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، جن میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں۔ اور سب سے آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر فرمایا کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ آخر کیوں کہا گیا ہے؟ دنیا پہلے ہے اور قیامت بعد میں آئے گی، قیامت بعد میں واقع ہوگی، اس لیے اسے آخر کہا گیا ہے۔ کسی حدیث میں یوم القیامہ کہا گیا ہے، کسی میں یوم البعث والنشور کہا گیا ہے، کسی میں یوم الآخر کہا گیا ہے۔ سب کا معنی، مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے، آخرت، قیامت، یا وہ دن جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بعث و نشور، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قیامت یہ قیام سے ہے، کیونکہ اس دن ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے نکال کر میدان محشر میں کھڑا کرے گا۔ تو کئی الفاظ ہیں، قیامت ہے، کیا کہتے ہیں، آخرت ہے، تو ان باتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے نہ قیامت کو دیکھا ہے، نہ آخرت کو دیکھا ہے، نہ بعث اور نشور کو دیکھا ہے، لیکن بغیر دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان کے جو ارکان ہیں، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آخرت سے متعلق ہم بے خبر ہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ
اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہوگی۔ تو ہمیں ایمان رکھنا ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ تو آخرت، یوم الآخر میں بہت ساری چیزیں ہیں، قیامت، جنت، جہنم، اسی طرح سے سزا، جزا، حساب کتاب، میدان محشر، یہ تمام امور آخرت میں شامل ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کا مطلب سمجھاتے ہوئے، ایمان کے ارکان کو گناتے ہوئے کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، أَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تو تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان رکھو، یعنی تقدیر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے۔ قدر، القدر یقدر سے تقدیر کہتے ہیں، اسی سے قدر، قدر مانے اندازہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا، آسمان و زمین اور مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی ساری چیزوں کا اندازہ کر دیا کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس طرح سے ہوگا، کون بندہ کون سا عمل کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تقدیر کو لکھ کر لوح میں محفوظ کر رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ساری چیزیں موجود ہے تقدیر سے متعلق۔ البتہ تقدیر ایک اہم نقطہ ہے، اس میں بہت زیادہ دماغ لگانے سے، اس میں بہت زیادہ قیل و قال کرنے سے، اس میں بہت زیادہ سوال کرنے سے، بلا وجہ کی باتیں کرنے سے یہ گمراہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے تقدیر کے تعلق سے جو باتیں، جو تفاصیل بتائی گئی ہے اسی پر ہم ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ بیجا اپنے عقل کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جتنا عقل اور جتنا دماغ دیا ہے اتنا ہی استعمال کریں گے۔ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو راہ راست سے بھٹک جائیں گے، جیسا کہ بہت سارے فرقے تقدیر کے باب میں پھسل گئے، جیسے قدریہ، وہ تقدیر کا انکار ہی کرتے ہیں سرے سے کہ تقدیر کچھ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تقدیر کے تعلق سے بالکل وہ انکار ہی کرتے ہیں کہ تقدیر اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ بندے کو اختیار ہے، وہ خود تقدیر کا خالق ہے۔ بندہ جب چاہے جو عمل کرے، جب چاہے جو عمل نہیں کرے، بندہ خود تقدیر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر نہیں بنایا۔ تو قدریہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جبریہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، بندہ مجبور محض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ فلانا جنتی ہے، فلانا جہنمی ہے، فلانا جنت میں جائے گا، فلانا جہنم میں جائے گا، فلانا یہ عمل کرے گا، فلانا وہ عمل کرے گا۔ تو کام کرنے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پتہ چل ہی گیا کہ کون کیا کرے گا، لکھا جا چکا ہے۔ تو ہم عمل کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، ہم عمل نہ کریں، ہو سکتا ہے جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر لکھ دیا تو بندہ مجبور محض ہے، کیسے عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ جبریہ کا کہنا ہے۔ وہ تقدیر سے متعلق کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، لیکن اہل سنت والجماعت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے، اور یہ تقدیر سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر الامور ہے، علیم الخبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے کون سا بندہ کب کون سا کام کرے گا، کون مالدار ہوگا، کون غریب ہوگا، کب کس کی کہاں موت آئے گی، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو بندہ چاہے تو فجر کی نماز میں حاضر ہو، عشاء کی نماز میں حاضر ہو، تمام اوقات میں حاضر ہو، چاہے نہ حاضر ہو، ان کی مرضی ہے، لیکن عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ عمل کے اعتبار سے اجر و ثواب دے گا۔ جب ہم کو تقدیر کا پتہ ہی نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، تو ہمارا کام عمل کرنا، نہ کہ تقدیر پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر توکل کرنا۔ اس لیے تقدیر پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے عمل چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ تقدیر پر ایمان رکھیں، خیر اور شر ہونے دونوں کی حیثیت سے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کو فرشتہ جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں بتایا، ان چیزوں کو، اور یہ 6 چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔